کیا عشق ایک بیماری ہے اور اگر ہے تو اس کا علاج سنت طریقے سے کیسے کیا جائے؟ چلے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ عشق کا شمار دل کی بیماریوں سے ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ دل میں جگہ بنا لے تو اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عشق کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو گروہ کے متعلق کیا ہے، ایک عورتوں سے عشق اور دوسرا مرد اور بچوں سے۔ عورتوں سے عشق کے متعلق بھی قرآن مجید میں ایک قصہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا، اور دوسرے عشق کا بھی ذکر ہے جس کا واقعہ قوم لوط کا ہے کہ جب قوم لوط کے پاس فرشتے آئے۔ سورہ ہجر میں ارشاد ہے، اور شہر والے فرشتوں کی حسین صورتیں دیکھ کر ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم نے تم کو تمام دنیا کے لوگوں کی مہمانیوں سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لڑکیاں حاضر ہیں، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ان سے عقد کر لو، مطلب نکاح۔ تیری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں جھوم رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور ان میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، لیکن ہر ایک سے محبت کی ایک حد تھی اور ایک انداز تھا، ہر ایک کا اپنا مقام تھا۔ حسین صورتوں پہ جان دینا اور عشق کرنا ایک بلا ہے جس میں وہی دل مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے اعتراض کرتے ہیں، اور جو خدا کی محبت سے انکار اور اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سورہ یوسف میں ہے، ہم اسی طرح اس کو بچاتے رہیں تاکہ برائی اور بے حیائی کو اس سے پھیر دیں، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ عشق دو چیزوں سے ملا ہوتا ہے، ایک معشوق کو اچھا سمجھنا اور دوسرا اس تک پہنچنے کی خواہش۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو عشق کا نشہ جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل کے سکون کی بجا عورت کو بنایا کیونکہ وہ اس کی ہم جنس اور ہم جوہر ہے۔ سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب نفوس کو ان کے مماثل کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی ہر عمل کرنے والے کو اس کے ہم جنس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس لیے اللہ سے محبت کرنے والے دو جنس جنت میں اکٹھے ہوں گے اور شیطان کی اطاعت میں جان دینے والے جہنم میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آدمی ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کو اس کے ساتھ محبت تھی۔ مستدرک حاکم وغیرہ میں ارشاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ محبت کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے قابل قدر اور بہترین محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو اور اللہ ہی سے ہو، اور اسی اللہ کی محبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ثابت۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اس کے علاج کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے بہترین علاج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کو جمع کی طاقت ہو اس سے شادی کر لینا چاہیے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھیں، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ یہاں پر دو طرح کے علاج کا ذکر کیا گیا ہے، ایک علاج نکاح اور دوسرا علاج روزہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا علاج یہ بھی ہے کہ اپنے دل میں محبوب کی طرف سے مایوسی پیدا کر لیں، اور جب اس کا نفس مایوس ہو جائے گا تو اس کی طبیعت اور اس کا علاج بھی ہوتا رہے گا۔ ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہیں اور اسی کی عبادت میں اپنے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں، اور محبوب کا حاصل نہ ہونا اپنی تقدیر کا ایک حصہ سمجھ لیں، کیونکہ جو تقدیر اللہ نے لکھ رکھی ہے وہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے بہتر ہے۔ بے شک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ فیس بک، یوٹیوب، انسٹا پر یوز کین ٹو کریٹ۔